بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور جو جہانوں کا پالنے والا ہے، اور بہت سارے درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، اور دنیا کی تمام ہر قسم کی تعریفات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یاد رکھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل علم سے، اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے۔ اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ میں نے 10 بجے کا ٹائم دیا تھا، لیکن معذرت کے ساتھ کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں 10 بجے جو ہے وہ آن لائن نہیں ہو سکا ہوں، لیکن کوشش پوری کرتا ہوں کہ اپنے وقت کے مطابق آؤں، لیکن سبحان اللہ کوئی نہ کوئی ایسے معاملات، کوئی نہ کوئی ایسے مسائل جو ہیں وہ آڑے آ جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے لیے معذرت ہے آپ تمام حضرات سے۔ ہم خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جو ہے وہ آج انشاءاللہ سیشن کر رہے ہیں، اور آپ بڑی محبت کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ آپ اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، الحمدللہ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو اس حوالے سے یعنی پانی کے متعلق جو ہے وہ میں ابھی اپنا سٹارٹ لے رہا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ربیہ نجیب، خواب میں سمندر دیکھنا کیسا ہے؟ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خواب میں پانی دیکھنے سے مراد، صاف شفاف پانی دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خزانہ ہے، یعنی وہ خزانہ علم کا بھی ہو سکتا ہے، وہ خزانے دنیا کی دولت کے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ خزانہ یعنی رشتہ داری کو بڑھاوا دینے والے معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی صاف پانی دیکھنا انسان کے با اخلاق ہونے کی علامت بھی ہے۔ اسی طرح اس میں ایک بڑی اہم چیز آپ سے میں اس کو شیئر کروں گا انشاءاللہ، کہ یطوفون علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین، یعنی آمدنی اور خرچ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے اس بندے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ آمدن بھی بہت زیادہ ہوگی انشاءاللہ، اور خرچ بھی وہ جس طرح آمدن ہوگی اسی طرح وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے گا انشاءاللہ۔ جی تہنیت صدیقی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا اگلا جو ہے حمل کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو خاتون حاملہ دیکھتی ہے، اس میں مختلف بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات بھی اپنے آپ کو حامل یعنی حمل سے دیکھتے ہیں، تو دونوں کی الگ الگ ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں اپنا پیٹ حاملہ عورت کی طرح دیکھے، بڑا دیکھے یعنی مرد، تو دلیل ہے کہ اس کو پیٹ کی برائی کے اندازے کے برابر، یعنی پیٹ کی جو جتنا وہ سائز ہوگا اس کے برابر اس کو نعمت حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت کرمانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے بچہ یعنی نابالغ بچہ اپنے آپ کو حمل سے دیکھتا ہے، اگر دیکھے، اور اگر لڑکا دیکھتا ہے تو اس کے باپ کو نعمت اور مال حاصل ہوگا، اور اگر لڑکی دیکھتی ہے تو اس کی ماں کو مال اور نعمت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کریم ہماری زندگی کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اچھا، یہاں پہ ایک جو چیز ہے، آبلہ، پاؤں کے چھالے جسے کہتے ہیں نا،
پاؤں میں اگر کچھ چھالا پڑ جائے. بعض لوگ دیکھتے ہیں ہمارے آج کے جو خواب ہیں وہ مختلف ہیں. میں انشاءاللہ چھپکلیوں کے حوالے سے بھی اس پر بات کروں گا. بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں چھپکلیاں بہت ہیں, یا بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں مختلف جو جگہ ہیں وہاں پہ چھپکلیاں بہت زیادہ آ رہی ہیں, اور گیراج میں چھپکلیاں, بیٹھک میں یعنی جو بیٹھنے کی جگہ ہیں, مجالس میں چھپکلیاں محسوس کرنا, تو اس پر میں انشاءاللہ الگ سے بات کروں گا. لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر خواب میں اس بندے نے اپنے جسم پر آبلے دیکھے ہیں تو اس آبلے کے مطابق اس شخص کو حرام مال ملے گا. اللہ اکبر. یعنی آبلے کا دیکھنا 5 وجہ پر ہے. یعنی جسم کے اوپر اگر آپ کے چھالے, پاؤں پر خاص طور پہ, چونکہ چھالے جو ہیں وہ پاؤں پر زیادہ نکلتے ہیں. اول مال کی زیادتی, دوم عورت کا ملنا, یعنی کوئی اللہ تعالیٰ اس شخص کو عورت دے گا, اور تیسرا بچہ پیدا ہوگا, اور چوتھے نمبر پہ اس کی اللہ تعالیٰ جو حلال مراد ہوگی اللہ وہ اس کو پورا کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح ہم آ جائیں جی, اور آخر میں سفید پانی کا جو آبلہ اگر دیکھے, یعنی اس کے پاؤں میں سفید آبلہ ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے, بڑا واضح ہے, کہ اگر وہ خوف میں ہے تو امن میں آ جائے گا, اور اگر وہ امن میں ہے تو خوف میں مبتلا ہو جائے گا. یہ دونوں یعنی خواب میں سانپ کو مارنا اپنے دشمن کو مارنے کی دلیل ہے کہ وہ شخص اپنے دشمن کو مار دے گا انشاءاللہ. یاسر سلیم, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بارک اللہ فیکم. خواب میں سمندر دیکھنا کیسا ہے؟ بار بار میں پہلے بتا چکا ہوں ربیہ نجیب اس کے حوالے سے, کہ خواب میں سمندر کو دیکھنا اس کا بہت زیادہ یعنی فائدہ ہے. اور سمندر کے پانی مثلا بعض دفعہ گدلا پانی ہے, بعض دفعہ صاف ہے, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پانی کیسا ہے. خواب میں میرا مور یعنی پیکاک دیکھنا, مور کو دیکھنے کے متعلق یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر سحر جادو کیا گیا ہے. بھینس کو دیکھنا یہ بھی جادو کی علامت ہے. چھپکلی کو دیکھنا یہ بھی جادو کی علامت ہے. سانپ کو دیکھنا یہ دشمن کی علامت ہے. اسی طرح خواب میں بچھو کو دیکھنا, شیر کو دیکھنا, شیر کا حملہ کرنا, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ جادو سے یعنی روحانی معاملات سے اس سے ریلیٹڈ ہے. سانپ کا ڈس لینا خواب میں, ربیل, یہ آپ نے لکھا ہے کہ سانپ کا ڈس لینا, اس کا مطلب دشمن آپ کے اوپر حاوی ہو چکا ہے, یعنی دشمن آپ پر مسلط ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے. اور اچھا جی, اللہم بارک لنا فی اوقاتنا یا رب العالمین, آمین, جزاک اللہ خیر. باسط راجہ, علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدیق اختر, خواب میں چیل کو دیکھنا, چیل کا دیکھنا جو ہے یہ خواب میں 3 وجوہات کی بنا پر ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو حلال مال ہے وہ کوئی چور چوری کر لے گا. نمبر 2, آپ کے یعنی آپ کے مال میں کسی قسم کا نقصان کا اندیشہ ہے. اور تیسرے نمبر پہ اگر مال آپ کا چوری ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو واپس حلال طریقے سے آپ تک پہنچا دے گا. اور خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آنا, یہ میں نہیں سمجھ سکا ہوں. احمد, مردے سے بات کرنا, جس مردے سے متعلق آپ یعنی جس مردے سے بات کر رہے ہیں اس کے متعلق یہ ہے کہ اس کے متعلق آپ کو صدقہ دینا چاہیے اور اللہ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. اگر مسلمان فوت ہوا ہے تو اس کے متعلق خواب میں دان ٹوٹتے دیکھنا, مال یعنی حلال مال کا نقصان. عورت خود کو خواب میں بار بار برہنہ یا پردے کے بغیر دیکھنا, اس عورت کی عزت کو جو ہے نا وہ برباد کرنے کی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے بھی یہ خواب دیکھا ہے اللہ اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے. تمام اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں بیٹیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. میں نے ایک دوست جو کہ بہت پریشان ہے کے لیے اپنے لیے
اپنے طور پر اللہ سے مدد مانگی تو 3 دن بعد یہ خواب ایک بڑا گھر ہے جس کا سفید گیٹ ہے اور ہر طرف ہریالی ہریالی ہے اور پرندے ہیں. انشاءاللہ باذن اللہ یہ تالیہ صدیق آپ نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے یقیناً اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ نے اپنے اس کے دوست کے لیے جو بھی دعا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر کے انشاءاللہ اس شخص کے لیے آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی آسانی ضرور پیدا کر فرمائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ سانپ نے ڈسا پلیز علاج بتا دیں. سانپ نے ڈسا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہمارے پاس موجود ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ قدرتی من شر ما اجد حاضر 7 مرتبہ اور بسم اللہ 3 مرتبہ اور اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم. یہ تو ہے دعاؤں سے علاج. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے بچھو کے ڈسے ہوئے کا جو علاج ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے کیا. تو اس لیے ہمیں سورۃ الفاتحہ سے بھی دم کرنا چاہیے. خواب میں گوشت دیکھنا. اچھا جی یہ جہازیب جہان یہ آپ کے نا مجھے اس کی خواب کی وہ سمجھ نہیں آئی. معذرت کے ساتھ آپ اگر اس کو دوبارہ ذرا اچھے انداز میں لکھ دیں. خواب میں گوشت دیکھنا. گوشت کس جانور کا ہے اس کے مطابق تعبیر ہے. محمد احمد السلام علیکم ورحمۃ. خواب میں لیٹرین دیکھنا کا کیا مطلب ہے؟ مال یعنی جو آپ مال استعمال کر رہے ہیں اس میں حرام کی آمیزش ہے. حرام مال کی آمیزش ہے. اچھا جی پریشان کن حالات زندگی میں رنگوں کے بڑے بڑے بیل دیکھنا کیسا ہے؟ فاطمہ عقیل بڑی واضح طور پہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق حلال کے دروازے کھولے اور جس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ مال بغیر سود کے ہو. بغیر سود کے ہو. اور اس میں دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس خواب میں اشارہ یہ دیا جا رہا ہے سبحان اللہ باقی اصل اللہ کے علم میں ہے کہ آپ کو یعنی آپ کے ہسبینڈ کو جو ہے یا جو بھی سرپرست ہیں گھر میں والد ہیں بھائی ہیں جو بھی کاروبار کرنے والے ہیں ان کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ خواب میں اچھا یعنی جانوروں کا جو ہے نا وہ کاروبار کریں. اللہ اس میں برکت دے گا انشاءاللہ. السلام علیکم بھائی میں روز اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھتا ہوں جو کہ دوران ڈیلیوری ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آپ ان کی طرف سے صدقہ دیں اور ان کی طرف سے ضرور صدقہ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا نعم البدل دے اور ان کو آپ کے لیے اور آپ کو ان کے لیے جنت الفردوس کا وارث بنائے. اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر صبر دے انشاءاللہ. خواب میں سانپ کو مار دینا دشمن کو مار دینا. واٹس اپ نمبر پلیز. واٹس اپ نمبر میرے پیج پر موجود ہے. اس کی جو فل لائن ہے اس پر موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہاں سے. ایک عورت کو جو مطلقہ ہے ان کو خواب میں دیکھا ہے کہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا ہے. پریشیک خان یعنی اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اس خاتون کے لیے جو بھی دیندار اور نیک نمازی عقیدہ توحید والا اگر شخص کا رشتہ آئے تو اس کو ضرور قبول کر لیجیے گا اس کو ضائع نہیں کیجیے گا. منظر خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواب میں اپنے آپ کو کھویا ہوا دیکھنا اور پانی دیکھنا اور موت کو دیکھنا کسی اور کی موت کے متعلق بھی صدقہ کریں اپنے متعلق بھی صدقہ کریں. اور اپنے آپ کو کھویا ہوا دیکھنا جیسے بعض دفعہ جو ہے وہ یہ دعا کی جاتی تھی کہ تیری ماں تجھے گم پائے یعنی یہ بد دعا دی جاتی تھی عرب میں. آج بھی جو ہے نا یہ بد دعا بعض دفعہ دی جاتی ہے کہ تیری ماں تجھے گم پائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گم ہو جانا یہ ایک اذیت ناک امر ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسی مصیبت سے آپ کو محفوظ رکھے اور ضرور اپنی طرف سے اپنے لیے ضرور صدقہ دے. عمران شہزاد شیخ سر خواب میں اپنا سانپ نظر آتا ہے اکثر. بھائی دشمن ہے دشمن سے بچیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے. شامی جی خواب میں کسی شخص کے ہاتھوں ایپل کھاتے ہوئے دیکھنا اس شخص سے انشاءاللہ کوئی بہترین
انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ خواب میں خود کو مردہ دیکھنا، اپنے یاسر سلیم والد صاحب کی طرف سے آپ ضرور صدقہ دیں، اپنے والد کی طرف سے ضرور صدقہ دیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کا بہترین مقام ہے۔ یقیناً وہ عقیدہ توحید پر اللہ تعالیٰ نے ان کی۔ سردار حماد کیرلال، خواب میں ایک قاری سے چلتے ہوئے مختلف انداز میں تلاوت سنی لیکن یاد نہیں کہ کون سی سورت کون سا حصہ سنا۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہت اچھا ہے۔ اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھ لیں، قرآن سنیں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں کثرت کے ساتھ۔ کشف کیا ہے، کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ ایم فہد، انشاءاللہ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کشف قبور، اور انشاءاللہ اس پر میں تفصیل سے بعد میں کسی دن باقاعدہ طور پہ اس پر لیکچر دیں گے۔ بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے کچھ منتھ پہلے، خواب میں آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بہت خوش ہوں، قبر آسانی ہوئی، ہنس رہے ہیں، کہا اب مجھے جانا ہوگا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ماجد میم، آپ ان کی طرف سے اپنے بھائی کی طرف سے صدقہ دیں، اور صدقہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ اگر میرے بھائی پر کسی قسم کا کوئی قرض موجود ہے، اللہ اس قرض کو میرے بھائی سے دور کر دے اور اس کے متعلق ہمیں آگاہی دے دے تاکہ ہم اس کا قرض اتارنے میں اللہ تو ہماری مدد کر۔ اپنے ہی مرشد کو داڑھی منڈا ہوا دیکھنا، مرشد کی متعلق جو ہے معذرت کے ساتھ داڑھی منڈوانا جو ہے یہ فتنہ میں مبتلا کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحیہ، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو، ان کے حالات پہ چھوڑ دو۔ اس لیے داڑھی کو منڈوانا، یہ داڑھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے مردوں کے لیے۔ جو مرد حضرات اس کو کٹواتے ہیں، اس کے اور آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے داڑھی والے بھی فتنے میں مبتلا ہیں، لیکن بہت اکثر یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داڑھی رکھنے والے افراد کو فتنوں سے محفوظ رکھا ہے۔ میرے بائیں بازو کو کچھ دنوں سے پھڑک رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ امجد محمود سواتی، اگر پھڑک رہا ہے تو بھائی میرے بھائی اپنا آپ ایک یا تو میڈیکل کا ٹیسٹ کروائیں، کلیئر ہیں بالکل تو پھر بتائیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے۔ خواب میں لڑائی جھگڑا کرنا کیسا ہے؟ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فتنہ یعنی فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ خواب میں گھوڑا دیکھنا، کیا گھوڑا دیکھنا جو ہے نا یہ سرپرستی ہوتی ہے، سرداری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو سرداری جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ خواب میں بالن والی لکڑیاں بہت زیادہ تعداد میں دیکھنا، آپ کسی مسکین کسی غریب کی اللہ کے لیے مدد کریں، اور یہ آپ کو واضح طور پہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ اس شخص کی مدد کریں۔ باپ کا مرنا، یہ سر کا سایہ یعنی سر سے ایک جو سایہ ہے، نعمت ہے والدین کی، ان کے متعلق یہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کریں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ سر میں نے اپنی امی کو خواب میں اکثر دیکھتا ہوں، کیا وہ عمران شہزاد، کیا آپ کی والدہ فوت ہو چکی ہیں؟ یہ پلیز آپ لکھ دیں۔ آپ سے فون پر بات کرنی ہے شیخ محمد احمد، ضرور انشاءاللہ جب ملاقات وقت ہوگا تو انشاءاللہ میرے بھائی ضرور آپ سے بات کریں گے۔ خواب میں زیادہ پیسے ڈھونڈنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے پیسے، فتنہ، بہت زیادہ پیسے، فتنہ، مال جو ہے کثرت سے اگر دیکھتے ہیں خواب میں، سونا دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، جاہ و جلال دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت سارے لوگوں میں عزت کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو یہ فتنے میں ابتلا کی پہلی نشانی ہے۔ میرے مرے ہوئے آدمی کو دیکھنا، اس کے متعلق جس کو دیکھا ہے اس کے لیے صدقہ کریں۔ خواب میں عمران شہزاد، سر میں اپنی امی کو خواب میں دیکھتا ہوں، ان کے لیے دعا کیا کریں، زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، اور اگر فوت ہو چکی ہیں ان کے لیے کثرت سے دعا کریں۔ وہ بار بار یہ اصل میں جو والدین یا جو آپ کے بزرگ حضرات مردہ شخص آپ کو فوت ہوئے ملتے ہیں خواب میں، بڑی بنیادی نقطے کی بات آپ کو بتا دوں، یہ صرف اور صرف اس لیے آتے ہیں کہ آپ سے مال و دولت آپ سے لینے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے خواب میں اس لیے لے کر آتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو نظر آئیں اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خیر کی دعا کریں، جنت کی دعا کریں، ان کی قبر کے معاملے کی آسانی کی دعا کریں۔
خواب میں سانپ نے ہتھیلی پہ ڈسا ہے. سانپ نے اگر ہتھیلی پہ ڈسا ہے تو دشمن آپ کا آپ کے ساتھ ہے، یعنی آپ کے بالکل قریب ہے، آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. خواب میں کچھ کاتنا، یہ نہیں سمجھ آئی. خواب میں بہت خوبصورت بکرے خریدنا. بکرے کے جانور میں اللہ نے یعنی بکرے کے جو بکرے کا جو کاروبار ہے اس میں اللہ نے بڑی خیر رکھی انشاءاللہ. اگر آپ نے ایسا ہی دیکھا ہے تو پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے. واللہ بڑی برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ اگر حلال پیسوں سے کیا جائے گا. کیا کسی بزنس کو کرنے سے پہلے نماز استخارہ ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے، پھر بھی اپنی تسلی کے لیے اللہ سے ضرور مشورہ کریں کہ یا اللہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اللہ اس کام میں اللہ تو برکت عطا فرما. پردہ داری. بعض خواتین کہتی ہیں کہ ہم فاطمہ عقیل، میرا نام جی ابو سہل علی ظفر، ویسے میں ہوں ابن ظفر. اچھا جی، محمد ابن سیرین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پردہ داری کرتا ہے، اس امر کے دلیل ہے کہ اس کی مراد پوری ہوگی اور عزت اور مرتبہ پڑے گا. کوئی عورت اگر خواب میں دیکھتی ہے کہ وہ پردہ کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی عزت اور اس کے جو معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ. خواب میں سبز طوطے دیکھنا. سبز طوطے دیکھنے سے مراد نہیں واللہ مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم، اس کے بارے میں معلوم ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتاتا. ابھی حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص دیکھے کہ بادشاہ مصلح عادل کی پردہ داری کرتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ صالح اور خیر کی طرف مائل ہوگا اور مال حلال کثرت سے پائے گا. اور اسی طرح اگر بادشاہ مفسد اور ظالم کی پردہ داری کرتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ فساد کی طرف مائل ہوگا اور حرام مال پائے گا. خواب میں کالی بھینسیں دیکھنا جادو کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. جن کا خواب میں دیکھنا بسم اللہ پڑھنے پر سائڈ پر ہو جائے کچھ نہ کہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں محفوظ رکھے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم خواب میں اکثر ابابیل دیکھتے ہیں، تو اگر خواب میں کوئی شخص ابابیل دیکھے، اس کے پاس ابابیل ہے یا کسی نے اس کو دیا ہے تو دلیل ہے کہ جس سے جدا تھا پھر ان سے یعنی جس سے جدا ہوا تھا ان سے واپس مل جائے گا. اور اگر کوئی اس کا مقام اور مرتبہ ختم ہو گیا تھا تو وہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ واپس اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا. اور اگر دیکھے کہ ابابیل کو اس نے مار دیا ہے یا ہاتھ سے گرایا ہے تو دلیل ہے کہ جس سے محبت رکھتا ہے اس سے اس کی جدائی ہو جائے گی. حضرت ابراہیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ابابیل کا خواب میں دیکھنا مالدار اور عقل مند شخص کی علامت ہے. خواب میں عابدہ عاصم، آپ نے لکھا ہے جی خواب میں دانتوں کا ٹوٹنا. یہ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، لیکن اس میں جو بڑی وجوہات ہیں وہ دو ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک وجہ جو ہے وہ جو یعنی سبحان اللہ العظیم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ خواب میں دانتوں کا ٹوٹنا بزرگی کی علامت ہے. بزرگی سے مراد یہ ہے کہ ایسا معاملہ ایسا جو یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں میں بزرگی عطا کرے گا. اس سے بزرگی سے مراد وہ والی بزرگی نہیں ہے جو ضعف اور کمزوری والی ہو. ٹھیک ہے جی، کافی لمبا نہیں ہو گیا، آج 23 منٹ کا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. قاری صاحب جو نبی اللہ تھے، مجھے عیسیٰ کا نام کا معنی اور مطلب کا پتہ کرنا ہے، برائے مہربانی میرے علم میں اضافہ فرما دیں. راجہ فرقان بھائی انشاءاللہ ضرور میں بتاؤں گا. معذرت کے ساتھ آج جو ہے نا وہ ہمارے خواب پورے ہو گئے ہیں. خواب میں کسی لڑکی سے تربوز لے کر کھانا، لیکن وہ بہت بد ذائقہ ہوتا ہے اور پھر تھوک دیتا ہے. کسی لڑکی سے تربوز لے کر کھانا، کسی لڑکی سے تربوز لے کر کھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی عورت کے فتنے میں مبتلا کرے گا اور وہ فتنہ آپ کی عزت کو خراب کرے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اور یعنی اس میں خراب کرے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو اس سے محفوظ بھی کر لے گا. امی نے خواب میں دیکھا ہے کہ بکری نے بچہ دیا ہے. میری امی نے مجھے بلایا کہ 2 لے لو. لے جی، ہمارے خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ بہرحال جاری رہتا ہے. اصل میں سلسلہ لمبا ہو جاتا ہے، پھر بعض لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں جی اتنی لمبی ویڈیو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں.
بہرحال آپ بھی ضرور مجھے مشورہ دیا کریں، میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور وہاں پہ جا کے لکھیں علی ظفر راقی ALIZAFARRAQI، انشاءاللہ میری ویڈیوز، میری تمام اس پر جو معلومات ہیں وہ انشاءاللہ میں ضرور ملیں گی. کہیں آپ کو لگے کہ میں کوئی آپ سے کوئی یعنی کوئی ایسا علم یا ایسی بات جو میں آپ سے غلط شیئر کر رہا ہوں، اللہ کے لیے مجھے ضرور آگاہ کریں تاکہ میں اپنی بھی اصلاح کروں، آپ سب کی بھی اصلاح کروں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ عزتوں سے نوازے اور بہت زیادہ برکت عطا فرمائے. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.